من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمیں چیپٹر نمبر 8 ہسٹری جو کلاس 8 کی ہسٹری سے ہمیں آج کچھ کوشچنز کرنے ہیں، ٹیکسچول کوشچنز۔ تو کوشچن نمبر جو فرسٹ ہے، واٹ سوشل آئیڈیاز ڈڈ دا فالوئنگ پیپل سپورٹ؟ یہاں پر ہمیں ریفارمرز کچھ ان کے نام دیے گئے ہیں، جیسے رام موہن رائے، دیانند سرسوتی، ویر سلنگم پینٹولو، جوتی راؤ پھولی۔ تو ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ ہمیں بتانے ہیں ان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے رام موہن رائے۔ رام موہن رائے read ancient texts and came to know that there was no place for sati pratha, child marriage, and other social evils. In those texts he opposed them, and because of his efforts Sati Pratha was banned by passing a law called Sati Prohibition Act 1829. دیانند سرسوتی، یہ بھی ایک ریفارمر تھے اور اس کا بھی ایک آئیڈیا تھا سوسائٹی میں، اس نے سوسائٹی میں اصلاح کے لیے اس نے جو اپنی تحریک آرگنائزیشن بنائی۔ He founded a reform organization called Arya Samaj and raised his voice against child marriage, sati pratha, and dowry system. Veerslangam Pantulu, he formed an association for widow remarriage and strongly favored widow remarriage. Jyotirao Phule, he did a great work for the upliftment of scheduled castes. He opened 3 schools in Pune where girls of lower castes were given education. He strongly opposed caste system. یہ کوشچن نمبر فرسٹ ہے یہ۔ اس کے بعد ہمیں کوشچن نمبر سیکنڈ کرنا ہے، ٹرو اینڈ فالس۔ اسٹیٹ ویدر ٹرو اور فالس۔ When the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property, etc. یعنی جو برٹش جب اس نے بنگال کو یعنی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تو وہاں پر اس نے کچھ قانون بنائے جو وراثت سے متعلق تھے اور میریج سے متعلق تھے۔ تو ہمیں بتانا یہ ٹرو ہے یا فالس ہے۔ یہ ٹرو ہے، کیونکہ جب وہاں پر انہوں نے وہاں پر انہوں نے حکومت سنبھالی تو یہ جو وہاں پر یہ میریج اور ایڈاپٹیشن آف انہیریٹنس آف پراپرٹی، تو اس حوالے سے لوگوں میں کافی اختلاف تھا، تو انہوں نے کچھ ایسے قوانین بنائے جنہوں نے ان مسئلوں کو حل کیا۔ تو یہ ٹرو ہے،
اس کے بعد ہے سوشل ریفارمرس ہیڈ ٹو discard the ancient texts in order to argue for reforms in social practices. یعنی جو سوشل ریفارمرز تھے، کیونکہ جو ٹیکسٹس تھے، اینشنٹ ٹیکسٹس، کچھ جو رسوم تھے جیسے ستی پراتھا یا اور کوئی چائلڈ میریج، وہ ان ٹیکسٹس میں ان کو لوگوں کو یہ مطلب ان کو یہ مذہبی طور ان کو آگاہ کیا جاتا تھا یا ان کے پابند ہوتے تھے، کیونکہ وہ اس سے جیسے اگر ہم کہیں گے ستی پراتھا کی رسم، یہ بھی ٹیکسٹ انشین ٹیکسٹ میں اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن جو ریفارمرز تھے انہیں اس کی مخالفت کرنی تھی، یعنی اپنی یعنی اس جو ڈسکرمنیشن ہوتی تھی سوسائٹی میں، اس کو ختم کرنے کے لیے انہی یہ جو ٹیکسٹس تھے، یہ جو تعلیمات تھی اس مذہبی، تو ان کی انہیں مخالفت کرنی تھی، یہ بھی ٹرو ہے، تو پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے تھے، یعنی وہ کوئی ریفارم سوسائٹی میں کر سکتے تھے۔ تیسرا پارٹ ہے ریفارمرز گاٹ فل سپورٹ فرام آل سیکشنز آف پیپل آف دا کنٹری، یعنی جو ریفارمرز تھے، سوشل ریفارمرز، جب ان نے اپنی تحریک اور اپنا جو ان کا پروگرام تھا اس کو لوگوں کے سامنے لایا تو ان کو سپورٹ ملا، یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں بتاتا ہے، بلکہ یہ فالس ہے، ان کو اس حوالے سے ان کی مخالفت ہوئی، یعنی کچھ لوگ ان کے جو جیسے برہمنز جو تھے مینلی، وہ ان کے دشمن ہو گئے، جنہوں نے کاسٹ سسٹم کے خلاف تحریک اٹھائی تھی، یا جو وڈو میریج اور چائلڈ میریج یا ستی پراتھا، ان رسموں کے خلاف جنہوں نے آواز اٹھائی، جو ریفارمرز تھے، بہت سے لوگ جیسے برہمنز ان کے خلاف ہوئے، لیکن یہاں پر اسٹیٹمنٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے فل سپورٹ حاصل کیا، بلکہ یہ فالس ہے، انہیں سپورٹ نہیں ملا لوگوں کی طرف سے فل سپورٹ۔ چوتھا ہے چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ واز پاسڈ ان 1829، یعنی یہ جو چائلڈ میریج کے حوالے سے ایک ایکٹ پاس کیا گیا، وہ ایکٹ 28 سپٹمبر 1929 کو پاس کیا گیا تھا۔ یہاں پر ہمیں یہ 1829 یہاں پر بتاتا ہے، تو یہ فالس ہے، وہ 28 سپٹمبر 1929 کو وہ پاس کیا گیا۔ تو یہ کچھ سٹیٹمنٹس تھے اور یہ کوشچنز ہم نے کیے، انشاءاللہ کل ہم اور اس کے کچھ کوشچنز پینڈنگ کوشچنز کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس کو اپنی نوٹ بک پر درج کرو گے اور تیاری کرو گے، امتحان کی تیاری کرو گے، باقی وسلم۔